کہ جن کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا ان کی آزمائش بھی اتنی سخت ہوگی، ان کی آزمائش بھی اتنی کٹھن ہوگی۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث دیکھیے، مسند احمد، ترمذی، صحیح الجامع الصغیر، علامہ البانی کی کتاب، اس کتاب کے اندر بھی حدیث آئی ہے۔ ریفرنس کے طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں ترمذی حدیث نمبر 2398۔ مصعب بن سعد یہ اپنے پتا جی، اپنے والد محترم سعد بن ابی وقاص سے بیان کرتے ہیں۔ کیا ہے وہ حدیث، پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ عن مصعب بن سعد عن ابیہ قال قلت یا رسول اللہ ای الناس اشد بلاء قال الانبیاء ثم الامثل فالامثل فیبتلی الرجل على حسب دینہ فإن كان دینہ صلبا اشتد بلاؤه وإن كان في دینہ رقا ابتلی على حسب دینہ فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الارض ما علیہ خطیئہ۔ یہ پوری روایت ہے، مسند احمد، ترمذی، صحیح الجامع الصغیر اور بھی بہت ساری حدیث کی کتاب میں یہ حدیث آئی ہوئی ہے۔ اس حدیث کا مطلب اور معنی کیا ہے، ترجمہ کیا ہے؟ سعد بن ابی وقاص بیان کرتے ہیں، قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول، ای الناس اشد بلاء، اللہ کے رسول ذرا ہمیں بتائیے، ای الناس اشد بلاء، لوگوں کے اندر سب سے زیادہ کن لوگوں کی آزمائش ہوتی ہے؟ لوگوں کے اندر کن لوگوں کا امتحان زیادہ لیا جاتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، الانبیاء۔ ایسا بن وقاص سنو، سب سے زیادہ آزمائش انبیاء علیہ السلام کی ہوتی ہے، سب سے زیادہ امتحان لیا جاتا ہے، نبیوں کا امتحان لیا جاتا ہے۔ اور یہ ہم سب اچھی طرح سے جانتے ہیں، اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ اگر ایمان کے بارے میں مضبوط ہے، ایمان کے معاملے میں اگر کوئی مضبوط ہے تو وہ نبی ہے، وہ انبیاء کرام ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا، الانبیاء، سب سے زیادہ آزمائش بھی انبیاء کی ہوتی ہے، سب سے زیادہ امتحان بھی انبیاء کا لیا جاتا ہے۔ ثم الامثل فالامثل، پھر جو انبیاء کے بعد ایمان کے معاملے میں مضبوط ہوتا ہے ان کا امتحان لیا جاتا ہے، فالامثل، پھر ان کے بعد جو ایمان کے معاملے میں مضبوط ہوتا ہے ان کا امتحان لیا جاتا ہے۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، فَيُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ، آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، انسان کا ایمان جتنا مضبوط ہوتا ہے، انسان کا ایمان جتنا سخت ہوتا ہے، اس کے مطابق ان کی آزمائش بھی لی جاتی ہے، ان کو پرکھا جاتا ہے، جانچا جاتا ہے۔ فَإِنْ كَانَ دِينُهُ صُلْبًا، اگر کسی انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اشتد بلاؤہ، تو اس کی آزمائش بھی سخت ہوتی ہے، کٹھن آزمائش لی جاتی ہے۔ وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقًّا، اگر کوئی آدمی ایمان کے معاملے میں اگر کمزور ہوتا ہے، ایمان اگر اس کا دربل ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، آزمائش لیتا جاتا ہے، ایک بندے کا امتحان لیتا جاتا ہے، حَتَّى يَتْرُكَهُ يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ، یہاں تک کہ وہ انسان جب ان کا ایمان کا جب جانچ کر لیا جاتا ہے، جب ایمان کی آزمائش کر لی جاتی ہے، ایمان کا جب امتحان لے لیا جاتا ہے، وہ انسان اس دنیا کے اندر اس طرح سے زندگی بسر کرتا ہے، اس طریقے سے وہ اپنے جیون کو آگے بڑھاتا ہے، ما علیہ خطیئہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہیں کہ ایک بندے کی آزمائش لینے کے بعد، ایک بندے کا امتحان لینے کے بعد، ایک بندے کے ایمان کو جب اللہ کی طرف سے جانچ لیا جاتا ہے، پرکھ لیا جاتا ہے، جانچ پڑتال کر لیا جاتا ہے، تو آپ اسی آزمائش کی
वजह से, उस इम्तिहान की वजह से वो बंदा गुनाहों से पाक साफ हो जाता है, तमाम की तमाम गंदगियों से उसे पाक और पवित्र कर दिया जाता है। मा कानत अलैहि खतिया, उसके ऊपर कोई भी बीमारी, कोई भी गुनाह नहीं होता है, कोई भी पाप नहीं होता है। निर्दोष होकर के, वो बेगुनाह होकर के दुनिया के अंदर, इस पृथ्वी के अंदर वो चल फिरता है। ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से होता है। एक बंदे की जब आजमाइश ले ली जाती है, एक बंदे का जब इम्तिहान लिया जाता है, तो इम्तिहान लेने के बाद जिस तरह लोहे को भट्टी में तपा करके लोहे की गंदगियों को, लोहे की आलाइश को, लोहे के अंदर जो जंग वगैरह लगी रहती है, उन तमाम चीजों को साफ कर दिया जाता है, उसी तरीके से जब एक मुसलमान, एक मोमिन बंदे की आजमाइश की जाती है, इम्तिहान लिया जाता है, तो इम्तिहान के बाद वो बंदा इतना पाक साफ हो जाता है कि मा कानत अलैहि खतिया, उसके ऊपर कोई गुनाह नहीं होता है, कोई पाप नहीं होता है, बिल्कुल निर्दोष होकर के, बेगुनाह होकर के वो अपनी जिंदगी को बसर करता है, अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। तो ये एक इम्तिहान का फायदा है, ये आजमाइश का एक फ़ायदा है। अल्लाह ताला की तरफ से जब हमारी आजमाइश होती है, जब हमारा इम्तिहान होता है, तो ये हमारे गुनाहों की माफ़ी होती है, हमारे गुनाहों की बख्शिश होती है। इसलिए इंसान को चाहिए, जो अपने आप को मोमिन कहते हैं, हम सबको चाहिए कि हम अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जब हमारा इम्तिहान लिया जाए, जब हमारी आजमाइश की जाए, तो हम उस पर खरे उतरे, सब्र का दामन पकड़े रहें, बेसब्र ना हो जाए।